ایک حیرت انگیز مخلوق از قلم نسرین شاہین۔ معزز سامعین، چیونٹی اللہ کی حیرت انگیز مخلوق ہے۔ یہ بظاہر ننھی منی سی ہوتی ہے مگر بہت غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک ہے۔ یہ بے ضرر اور معمولی کیڑا ہے جو میٹھی اشیاء کا شوقین ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ ننھی منی سی چیونٹیاں کس طرح زندگی گزارتی ہیں؟ آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرت ہوگی کہ چیونٹیاں بڑے نظم و ضبط کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتی ہیں۔ یہ بڑی جفاکش اور محنتی ہوتی ہیں۔ آئیے ان کے رہن سہن کے طریقے پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قدرت کی یہ چھوٹی سی مخلوق زندگی کے شب و روز کیسے گزارتی ہے۔ معزز سامعین، چیونٹیوں کی ریاست میں بھی بادشاہت قائم ہے۔ ان چیونٹیوں میں ایک چیونٹی ملکہ چیونٹی ہوتی ہے۔ وہ زمین کے اندر محل نما بل میں سکون سے بیٹھتی ہے۔ اس کا کام صرف اور صرف انڈے دینا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک بادشاہ ہوتا ہے جو دوسری تمام چیونٹیوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ ان چیونٹیوں کے الگ الگ کام ہوتے ہیں۔ دفاعی چیونٹیاں، سراغ رسا چیونٹیاں اور مزدور چیونٹیاں اور سپاہی چیونٹیاں اپنے اپنے کام بڑی محنت اور لگن سے کرتی ہیں۔ وہ چیونٹیاں جو ہمیں ایک جگہ سے اشیاء اٹھا کر دوسری جگہ لے جاتی نظر آتی ہیں مزدور چیونٹیاں ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ چند سراغ رساں اور دفاعی چیونٹیاں بھی ہوتی ہیں، مگر یہ سب چیونٹیاں اللہ کے حکم کی پابند ہوتی ہیں۔ جیسا انہیں حکم ملتا ہے ویسا ہی کرتی ہیں۔ اگر انہیں یہ اجازت مل جائے کہ وہ آزادی سے ہر جگہ جا سکتی ہیں تو یہ انسان کے ناک میں دم کر دیں۔ قدرت نے انہیں ایک خاص دائرے سے باہر آنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب انسانوں پر بڑا کرم ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ مزدور چیونٹیاں ایک لمبی قطار میں چلتی ہوئی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ یہ مزدور چیونٹیاں سردیوں اور برسات کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کا ذخیرہ کرتی رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سردیوں میں چیونٹیاں بہت معمولی تعداد میں ہی نظر آتی ہیں۔ اس دوران وہ اپنے اپنے گھروں میں ذخیرہ شدہ خوراک استعمال کرتی رہتی ہیں۔ اگر ہم کسی جگہ کوئی خوشبودار یا میٹھی چیز رکھ دیں تو تھوڑی دیر بعد ہی وہاں بہت سی چیونٹیاں جمع ہو جاتی ہیں اور وہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں اس کے ذرے اٹھا کر لے جاتی نظر آتی ہیں۔ یہی مزدور چیونٹیاں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چیونٹیاں اپنے وزن سے 3 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہیں۔ چیونٹیوں میں پیار و محبت دیکھنا ہو تو کسی میٹھی چیز کی جگہ ہلدی رکھ دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان میں بعض چیونٹیاں ادھر ادھر بکھر جائیں گی اور مزدور چیونٹیوں سے ٹکرا کر انہیں واپس ہونے کا اشارہ دیں گی۔ یہی دفاعی چیونٹیاں ہیں۔ نتیجتاً آپ دیکھیں گے کہ اپنے سوراخ سے نکلنے والی چیونٹیاں تیزی سے ایک قطار میں واپس جا رہی ہوں گی۔ یہی دفاعی چیونٹیاں سوراخوں کے باہر پہرا دیتی رہتی ہیں۔ اگر کوئی دوسرا کیڑا ان میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو یہ چیونٹیاں فوراً سپاہی چیونٹیوں کو بلاتی ہیں۔ یہ چیونٹیاں گہرے سیاہی رنگ کی اور قدرے بڑی ہوتی ہیں۔ یہ تیزی سے سوراخ سے باہر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور اپنی اگلی دونوں ٹانکیں اٹھا کر تیز نظروں سے چاروں طرف کا جائزہ لیتی ہیں۔ اگر انہیں کوئی مکھی مچھر وغیرہ نظر آ جائے تو یہ اپنی پھرتی دکھاتی ہیں اور اس کو پکڑ لیتی ہیں۔ 2-3 سپاہی چیونٹیاں مل کر اس پر قابو پا لیتی ہیں۔ قابو میں کر لینے کے بعد وہ مزدور چیونٹیوں کو اطلاع دیتی ہیں کہ انہیں اٹھا کر لے جائیں۔ سپاہی چیونٹیاں اپنے سوراخ میں جانے سے پہلے سراغ رساں چیونٹیوں کو یہ ہدایت دیتی ہیں کہ ہمارے اندر جانے کے بعد آپ سب چاروں طرف پھیل جائیں اور اگر کوئی خطرناک شکار نظر آئے تو فوراً ہمیں اطلاع دیں۔ سپاہی چیونٹیوں کے حکم کے مطابق سراغ رسا چیونٹیاں چاروں طرف پھیل جاتی ہیں اور شکار تلاش کرتی رہتی ہیں۔ محنتی اور جفاکش چیونٹیوں کے ساتھ بعض چیونٹیاں آرام طلب اور کامچور بھی ہوتی ہیں۔ قدرت نے ان چیونٹیوں کے لیے ایک سزا مقرر کر رکھی ہے اور وہ یہ ہے کہ کام چوری کی وجہ سے ایک جگہ بیٹھے بیٹھے ان کے پر نکل آتے ہیں تو انہیں اڑنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ ایک خاص موقع پر یہ سوراخوں سے نکل کر اڑنے لگتی ہیں، لیکن پر کمزور ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ اونچائی تک پرواز نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی چیونٹی زیادہ اونچائی تک چلی بھی جائے تو ایک دم کسی چڑیا یا کسی اور شکاری کا شکار بن جاتی ہے۔ ان کی کامچوری کا نتیجہ موت بن کر سامنے آتا ہے۔ آرام طلب اور کامچور چیونٹیاں بہت کم تعداد میں ہوتی ہیں۔ زیادہ تر محنت کرنے والی چیونٹیاں ہی نظر آتی ہیں۔ آپس میں مل جل کر رہنا اور مل جل کر محنت سے کام کرنا سب کے لیے فائدے مند ہوتا ہے۔ یکجہتی ہمیں اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے بچاتی ہے۔ نظم و ضبط کا مظاہرہ ہر معاملے میں بہت ضروری ہے۔ جب چیونٹیاں نظم و ضبط کا مظاہرہ کر سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ معزز سامعین، یہ چھوٹی سی مخلوق ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر کام وقت پر یا وقت سے کچھ پہلے کر لیا جائے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔